دوسرا موضوع ہے آج بڑا برننگ ایشو ہے کرونا اور دوسری بیماریوں کے بارے میں یقینی شفا۔ الحمدللہ یہ آج موضوع ہے کرونا اور دوسری بیماریوں سے یقینی شفا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں وہ چیزیں جو باعث شفا ہیں اور سراپا رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ تو دین اسلام کا ہر حکم اور ہر عبادت اہل ایمان کے لیے شفا ہے۔ ثواب تو ہے ہی ہے، دین کے ہر حکم میں شفا بھی ہے۔ اور دین کے احکام میں ہم جانتے ہیں نماز سب سے اہم ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ تو نماز میں اہم ترین چیز سجدہ ہے، اس کے ارکان میں سے اہم رکن سجدہ ہے، اور حدیث شریف کے مطابق اللہ کو اپنے بندے کی محبوب ترین جو حالت ہے وہ سجدہ کی۔ یہی وجہ ہے ہر رکعت میں نماز کی ہر رکعت میں 2 سجدے رکھے۔ تو جب ایک عمل کی خوبی قرآن اور حدیث میں موجود تھی اور بعد میں اس کے فائدے کا تجربہ اور اس کی افادیت کا تجربہ بھی ہو گیا، تو پھر اس عمل کی جو ایتھینٹسٹی ہے اور بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ چند باتیں تمہیداً عرض کی ہیں، اب اصل موضوع کے حوالے سے چند باتیں عرض ہیں۔ کرونا اور دوسری اہم امراض سے یقینی شفا کے حوالے سے ماہنامہ نور الحبیب سے عالمی شہرت یافتہ سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا ایک مضمون پڑھنے کو ملا، جو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور یہ مضمون روزنامہ جنگ لاہور میں مورخہ 17 مئی 2021 کو شائع ہوا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کے اندر تحریر فرمایا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے لکھتے ہیں کہ میری والدہ کو ڈیمنشیا اس بیماری کو کہتے ہیں جس میں انسان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ والدہ کو ڈیمنشیا ہونا ہی تھا۔ آگے لکھتے ہیں آپ میں سے بہت سے لوگ اس بیماری کو الزائمر کہتے ہیں۔ یہ ایسی بیماری ہے کہ بڑھاپے میں ہر تیسرا شخص اس کا شکار ہو سکتا ہے، لہٰذا اس تحریر کو دھیان سے پڑھیں۔ یہ ڈیمنشیا اور الزائمر یہ دونوں بیماریاں دماغی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ آگے لکھتے ہیں مجھے خود بھی سائنس کا مسئلہ تھا اور الرجی کی پرابلم تھی، بار بار چھینکیں آتیں، ناک سے پانی بے انتہا آتا، اور 15 سال تک یہی مسئلہ رہا جو کہ لڑکپن میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ اس مسئلہ کا حل، آگے لکھتے ہیں ایک دن اتفاق سے ایک مسلمان ڈاکٹر کی ویڈیو دیکھی جس میں اس نے بتایا کہ دماغی کمزوری کو دور کرنے کا واحد طریقہ کیا ہے؟ لمبا سجدہ کرنا ہے۔ یہ معلومات فرماتے ہیں میرے لیے نہیں تھیں۔ پھر دلیل کے طور پر انہوں نے کہا کہ ہمارا دل کشش ثقل گریوٹی کے خلاف خون کو دماغ تک پمپ ٹھیک طریقے سے نہیں کرتا، لیکن جب ہم سجدہ میں چلے جاتے ہیں تو خون کی سپلائی دماغ کو ہمارا دل ٹھیک طریقے سے کرتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں آپ یقین جانیے میری 15 سالہ پرانی پرابلم اور الرجی کا مسئلہ 1 ماہ میں لمبا سجدہ کرنے سے حل ہو گیا۔ صرف 1 ماہ میں لمبا سجدہ کرنے سے یہ میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ آگے فرماتے ہیں نماز تو الحمدللہ پڑھتا تھا، لیکن نماز کے بعد میں نے سجدہ شکر لمبا کر دیا، اور دیگر کئی اذکار بالخصوص 100 مرتبہ درود شریف سجدہ میں پڑھنے میں 5 سے 10 منٹ کا سجدہ ہوتا، اس سے کئی اور مسائل بھی حل ہوئے۔ نمبر 1 فرماتے ہیں چہرہ خون کی سپلائی کی وجہ سے تازہ رہنے لگا۔ نمبر 2
بڑی عمر کے اثرات تقریباً ختم ہو گئے۔ نمبر 3، بالوں کو خون ملنے کی وجہ سے بال گرنے کم ہو گئے۔ نمبر 4، بلغم کا مسئلہ تھا وہ بالکل ختم ہو گیا۔ کانوں کے مسائل اور آنکھوں کی کمزوری کے مسائل کم ہو گئے۔ اور چھٹا فرماتے ہیں اور ساتھ ہی اس عمل کی وجہ سے آنکھوں کے نیچے جو میرے سیاہ حلقے تھے گزشتہ 1 سال سے وہ ختم ہو گئے۔ یہ ایک سجدے کی برکت ہے۔ آگے لکھتے ہیں سبحان اللہ، یہ مذہب ہی تھا، یہ دین تھا جس کے ایک سجدے کے عمل کے پاس ہماری اتنی بیماریوں اور نہ جانے کن کن بیماریوں کا علاج موجود ہے، ورنہ بڑے سے بڑے یورپ کے ڈاکٹر کے پاس میری الرجی کا علاج نہیں ملا۔ تو آگے لکھتے ہیں کرونا سے نجات کا طریقہ۔ آج کل کرونا کا بہت زور ہے، یقین مانیے آپ لمبے سجدے کرنے شروع کر دیں نماز کے بعد، آپ کے پھیپھڑے زیادہ مضبوط ہو سکتے ہیں، کیونکہ حالت سجدہ میں انسان کے لنگز زیادہ بہتر کام کرتے ہیں، آزمودہ بات ہے۔ اور آخر میں یہ شعر خود پڑھتا ہوں جس کو اقبال نے فرمایا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ تعالی ہمیں طویل سجدوں کے ذریعے شفا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔